قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ انتہائی قابل احترام احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کریم کا شکر گزار ہوں کہ اللہ جل شانہ نے زندگی میں بار دیگر آپ کے پاس یہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہمارا یہ دین اسلام پر خانہ خدا میں مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں نے جو آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ سورہ نساء سے آیا کریمہ ہے، اور کل میرا جو بیان تھا مانچسٹر میں وہ اسی آیا کریمہ پر تھا۔ تو میں نے محسوس کی تشنگی کہ جو تفسیر میں جتنی عرض کرنا چاہتا تھا یا جتنے پہلو عرض کرنا چاہتا تھا وہ اس وقت میں پورے نہیں ہو سکے۔ کم علم لوگ ہیں، شاید بات پہنچانے کے لیے ہمیں زیادہ الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے گھنٹہ بھر تو کوشش کی کہ کچھ حصے رہ گئے جو میں چاہتا تھا، چونکہ سوال تھا کہ کیفیات قلبی جو ہیں اس سے ہماری جو معمولات زندگی ہیں ان میں کیا حاصل ہے، کیا فائدہ ہے۔ اب وہ پورے الفاظ سوال کے تو نہیں یاد، لیکن جو مفہوم تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو شعبہ تصوف ہے اس سے ہماری عملی زندگی میں کیا حاصل ہے، سکھ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ اب جب یہ محترم نعت مبارک پڑھ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا اللہ کریم ہمیں وہ وسعت نظر عطا فرمائے، کتنی خوبصورت باتیں، کتنے خوبصورت کلام، ایک ایک لفظ میں پورا مفاہیم جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے ڈال دیا، اور کیسے لوگ ہیں جو ہستیاں جنہوں نے یہ الفاظ تحریر فرمائے۔ اس ساری بحث کو فقط اگر میں ایک فکرے پر سمیٹ دوں نا تو اس نعت مبارک کے وہ الفاظ کے تحت ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے در مصطفیٰ پہ اپنے آپ کو، تو اور بات رہتی کوئی نہیں۔ بہرحال عرض کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس حصے میں جب مخاطب فرمایا تو صرف بندے مومن کو نہیں فرمایا، اس کی شان کریمی ہے، اس نے تمام مخلوق کو جو پیدا فرمایا وہ اپنی عبادت کے لیے فرمایا۔ اس نے پسند فرمایا کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس کے پاس چوائس ہو، خواہش ہو، ضروریات ہوں، پسند اور ناپسند ہو، لیکن وہ ہر حصے کو رد کر دے اور وہ چاہے کہ میرا محبوب اللہ ہے، انداز وہ چاہے جو اس کو انبیاء اور رسول تعلیم فرما رہے ہیں، تو اس کی اس چاہت تمام مخلوقات سے اسے ہٹ کر اشرف المخلوق بنا رہی ہے۔ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرم اور وہ احسان ہے، اور آپ کی ذات صدقہ ہے تمام مخلوق پر، ذات باری کی طرف سے رحمت کا آپ کی سبب ہیں۔ نص قرآن بیان فرماتا ہے، ہم پر احسان فرمایا، مولانا فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بہت بڑی عظمت کی بات ہے، الحمدللہ۔ لیکن یہاں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اس کی شان کریمی ہے، وہ سب کو یہ باور فرما رہا ہے، یاد کرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اعلان فرما رہا ہے کہ اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ پیغمبر آئے۔ کوئی بھی تخلیق جو ہے اس میں اپنے مقاصد کے تکمیل کے لیے حصے موجود ہوتے ہیں۔ آپ ریکارڈنگ لے لیں، اس مائک کو لے لیں، اس کیمرے کو لے لیں، جب اسے تخلیق کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر جس مقصد کی ضرورت ہے وہ ذرائع رکھے جاتے ہیں۔ اس مائک کے اندر وہ ذریعے موجود ہیں، یہ کم آواز کو بلند کر کے پہنچانا اس کا مقصد ہے، تو یہ ذریعے موجود ہے۔ اسی طرح جب
اللہ رب العالمین نے اس بشر کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو ہر بشر کے اندر پیدائشی طور پر عبادت کا وصف موجود ہے، وہ اختیار کر سکتا ہے، اس کے اندر ماننے کا اور اس کو عبادت کرنے کا، یہ وہ حصے اس کے اندر موجود ہیں ہر زیرو کے اندر۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے جب یہاں دعوت ارشاد فرمائی، اس حق کو بیان فرمایا، تو مخاطبین میں کل اولاد آدم کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، یہ تمام مخلوق کے لیے، تمام اولاد آدم کے لیے یہ حق ہے۔ اور دستر سے انسانی کی بات کی جائے اور اس پیدائشی عطا کی بات کی جائے تو دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک بات کہ جب اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد کی تکمیلی ذرائع یا اس حصے کو، اس منزل کو مقصود نہ ٹھہرائے گا تو جب بھٹکے گا تو پھر خرابی آئے گی۔ اس مائک کو اس محراب میں جگہ تب نصیب ہوگی جب اس کے تخلیقی مقاصد پورا کرنے کی صلاحیت موجود رہے گی۔ جب اس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں رہے گی تو پھر اسے یہاں کوئی نہیں سجا کر رکھے گا، پھر یہ ڈسٹ بن میں چلا جائے گا، اپنی حیثیت اس کی ختم ہو جائے گی۔ اگر قرآن کریم بیان فرماتا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو جب پھر اللہ جل شانہ کا تعلق میں انتقال آئے گا نا یہ بشر، تو پھر وہاں سکون اور سکھ ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرا حصہ کہ جب یہاں سے بھٹک گیا تو وہ طلب تو موجود ہے، اس نے سجدہ ریز ہونا ہے، دست بستہ بھی کھڑا ہونا ہے، رکوع سجود بھی کرنا ہے، چاہے مان رہا ہے یا چاہے نہیں مان رہا۔ اس لیے آپ اگر عمومی زندگی کے حصوں کو دیکھیں تو کوئی دولت کو سجدے کر رہا ہوگا، عزت اور شان کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوگا، منہ سے شاید نہ کہہ رہا ہو، اس کی زندگی کے معمولات شہادتیں دے رہے ہوں گے، اس سے متعلق جو لوگوں کے الفاظ ہیں اس کے چہرے سے وہ بیان ہو رہے ہوں گے، اس کے جو چہرے پر تغیر و تبدل پیدا ہو رہا ہوگا نا جی، وہ بتا رہا ہوگا کہ اسے تعریف بڑی اچھی لگ رہی ہے، یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، یہ چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں ایسا اور کوئی ہے نہیں۔ تو آپ پوری دنیا میں جہاں تک موقع ملے یہ ضرور دیکھیے گا کہ جو اللہ کے حضور سجدہ نہیں دے رہا وہ کہیں نہ کہیں سجدہ دے رہا ہے، یہاں تو ایک در ہے وہ جانے کتنے در پر سجدہ دے رہا ہوگا۔ اور جب یہ حق نہیں ہوگا، اپنا مقام نہیں ہوگا، تو اسباب دنیا میں جس حیثیت کو بھی پہنچ جائے اس میں سکھ نہیں ہو سکتا۔ تو مجھ سے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو کیفیات قلبی ہیں اس سے دنیاوی سکھ کیا ہے، یا اس کے یہ دنیاوی سکھ کا سبب ہے، اس پہرائے میں سوال تھا۔ اصولی بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، عبادات جو ہیں یہ سودا نہیں ہے، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سجدے کو پیدا فرمایا، ہم نہ ہوتے تو کیا ہو جاتا، ہم نہیں رہتے، ہم میں سے لوگ یہاں، آپ میں سے کتنے احباب چلے گئے ہیں، کارگاہ حیات کا نظام کیا رک گیا؟ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، نہ رہیں گے تو کچھ نہیں رہے گا، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اس کا تسلسل رہے گا، ہمارے ہونے نہ ہونے سے اس کارگاہ حیات میں فرق نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، تمام مخلوق جمع ہو جائے اور سر بسجود ہو اور حق مان لے تو اللہ اور اس کے حبیب کی شان میں ایک نقطے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی سجدے والا نہ رہے تو ایک رائی کی کمی نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب سجدہ نہیں رہے گا تو یہ جہاں ہی نہیں رہے گا، اس کی بقا اور اس کی سلامتی بھی در مصطفیٰ سے منسلک ہے۔ اس نور ایمان اور اس تسلسل ایمانی جو وہاں اس در سے آ رہا ہے، یہ سبب ہے اس بقائے دنیا کا، اور حدیث شریف میں اس کا بیان ملتا ہے۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں محبت میں بھی کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو تجاوز ہو، چونکہ بڑا نازک دار ہے۔ دنیا میں محبت جو ہے اس کی قید نہیں ہے، یہاں ہر حصہ مقید فرمایا اللہ رب العالمین نے، اللہ کریم نے اسلوب بیان فرما دیے کہ میرے حبیب کی
محفل میں آپ سے اظہار محبت میں یہ حدود ہے میاں. اس سے آگے پیچھے جاؤ گے تو نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے نہ تمہارے کوئی اعمال ہیں. اور یہ ارشاد انہیں فرمایا جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد ایسی کوئی اور ہستی ہے نہیں جس پر سورج چڑھا ہو جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیاں تشریف فرمائیں جن کے جملے یہاں سے شروع ہوتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. اس سے آگے وہ کلام عرض کرتے تھے. شروعات یہاں سے فرمائے. تو میں تجاوز کی بات نہیں کر رہا. یہ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا قائم نہیں رہے گی, یہ سے فنا آ جائے گی, سور پھونک دیا جائے گا جب ایمان ختم ہوگا. تو بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سجدے کو پسند فرمایا. اور انسانی دسترس کی بات جو مولانا فرما رہے تھے, جب انسانی دسترس پر آپ بحث کریں گے تو وہ کچھ حصے ہیں جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمائے ہیں جن سے وہ ہر چیز کا پیمانہ کرتا ہے. اسے آپ حصے انسانی کہیں گے یا آپ یہاں مرب جو زبان ہے اس کے تحت آپ اس کو سینسز کہیں گے. وہ ان کو بروئے کار لاتا ہوا چیزوں کا احاطہ کرتا ہے. انسان محدود, سوچ محدود, سینسز اور حسات محدود. کیسے ممکن ہے کہ وہ لامحدود کا پیمانہ کر سکے؟ اس کی دسترس ہے ہی نہیں. اس لیے یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذات باری کی تعالیٰ کی طرف خود نہ سوچو. جو اس سے بیان کر دی گئی آپ کے لیے اتنے کافی ہیں. اس سے آگے تمہاری وہ حصے موجود ہی نہیں ہے, استطاعت ہی نہیں ہے کہ تم ذات باری کو سمجھ سکو. پھر اس کارگاہ حیات میں ایک وقت ایسا بھی رہا کہ کہیں ایسا امتحان بھی آیا کہ کسی کے پاس اس حق کا عین صحیح حصے موجود نہیں تھے, کم ہو گئے تھے. حق بیان کرنے والا کسی حصے میں ایسے میں جیسے انبیاء کی اور رسول کی شہادت کے حوالے سے آتا ہے, امتوں میں مختلف امتحانات کے حوالے سے آتا ہے, نیک لوگوں پر سزاؤں کے حوالے سے آتا ہے. تو تب بھی یہ اس کارگاہ حیات کو جو اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو وہ عبادت کیسے دی ہے نا, نیا خانہ دل میں, اس سارے جہان کو جب وہ اپنے افدا کی کیفیت سے دیکھتا ہے تو وہ مانتا ہے کہ اس کارگاہ حیات کو چلانے والی کوئی ہستی ہے. اور جب یہ حق کسی تک نہیں تھا یا کوئی کمی بیشی ایسی آتی ہے, وقتی آتی ہے, تو اس کے پر سوال ہی یہی ہے, اس کارگاہ حیات کو دیکھ کر تجھے سمجھ نہیں آئی کہ کوئی ذات ہے جو اسے چلا رہی. یہ فقہی معاملے اور مسائل ہیں. لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سودا نہیں ہے. ہمیں اپنی حیثیت کا ادراک ہونا چاہیے. سودے کی بات آتی ہے جب ہمسری ہو, برابری ہو. یہاں خالق اور مخلوق کا رشتہ, یہ اس کی عطا, اس کا احسان. پھر دوسرا جو اصولی حصے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے, عبادات ہم اس لیے نہیں کرتے اس سے ہماری زندگی یا دنیا میں سکون آ جائے, یہ مقصد ہی ختم ہو جائے. عبادات اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی ذات عبادت کے لائق ہے. عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تعمیل حکم فقط اتنی بات ہے, سے آگے کوئی بات نہیں. اس سے سکھ نصیب ہوا الحمدللہ, اس سے وجود میں طاقت آئی الحمدللہ, اس میں گھر میں ایک خوشحالی پیدا ہوئی الحمدللہ. مقصد تعمیل حکم ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا. انداز ایسا نہیں کہ آج کو کھڑا ہو جائے کہ میں بڑا اچھا عربی جانتا ہوں, میں جو اس کی صرف و نحو پر بحث کر سکتا ہوں اور کوئی جانتا نہیں. جن کی زبان مادری زبان عربی وہ کہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں جو کہیں کہ ہم بڑے مترجم ہیں, ہماری شرح جو ہے اس کا بڑا معیار ہے. بھائی جو جن کی مادری زبان ہے ان کی زبانیں گنگ ہیں ان حدود کے تحت جن کا ارشاد فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ عرض نہیں کرتے تھے صحابہ؟ کسی بات پر بھی آپ سوال فرما دیتے تو کیا یہ عرض نہیں کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا حبیب بہتر جانتا ہے, ہم تن گوش ہیں, آپ ارشاد فرمائیں وہی حق ہے. تو وہ حدود و قیود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں وہی حق ہیں. اپنے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ پیغمبر آئے.
سو تم ایمان لے آئے. اب بعد یا ایھا الناس کو مخاطب فرمایا، اس کے حقائق پر میں نے عرض کی، اور سارے قرآن کریم کو آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے سمجھ کر پڑھیں. اللہ کریم ہم پر احسان فرمائے کہ یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں، حدیث شریف سے وہ رغبت اور وہ محبت نصیب ہو کہ ہمیں حدیث شریف پڑھنے اور ان سے سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں اختیار کی توفیق ہو. یہ اس کا احسان ہوتا ہے. ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نا تو شکر گزار ہوتے ہیں. اس کے حضور سجدہ ریز ہوا جائے یہ بھی اس کا شکرانہ ہے. چونکہ جب ہم عمومی رشتوں پر سوچتے ہیں نا تو ہمارا انحصار اپنے مطابق ہوتا ہے. خیال کیجئے گا، ہمارا کوئی دوست ہے، بڑا دینی دوست ہے، اور اس سے کوئی تلخی ہوگی، ہم فوراً کیا سوچتے ہیں؟ ناراض ہو گیا ہوگا، اب بڑا مشکل مانے گا، ایک تڑپ سی رہے گی. میں نے آج دوست کا بڑا کام کیا، مجھ سے بڑا خوش ہوگا. ہم جب سمجھتے نہیں ہیں اس رشتے کو، خالق اور مخلوق کو، تو ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں آج تو میرا سجدہ بڑا پیارا تھا، آج تو اللہ راضی ہو گیا، آج مجھ سے غلطی سرزد ہو گیا، آج اللہ مجھ سے روٹھ گیا. او بھائی یہ ہمارے پیمانے ہمارے مطابق ہیں، ان پیمانوں کو ذات باری کی طرف نہ لے جاؤ. سارا جہان گناہ کر کے واپس پلٹ ہے اور اس کے حضور توبہ کر لے تو صفت رحیمیت کم پڑ جائے گی. وہ مالک کل کائنات ہے. یہ تو عصری اور تقابلی جائزے ہوتے ہیں، وہاں کو یہ جائزہ جچتا ہے. وہ تو اپنی مخلوق کو فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اور جتنے نقصان اٹھاتے ہیں اور جتنی آخرت کی سزاؤں کی باتیں ہیں، آپ پوری تحقیق کر لیجئے، علماء بھی بیٹھے ہیں، تفسیر اٹھا لیجئے، شرح کر لیجئے. اللہ تو کریم ہے، اپنے ساتھ ہم خود ظلم کرتے ہیں. اس کی تو ذات کریم ہے. اس نے تو چاہا خلق کہ ایسی مخلوق ہوں جو اس کی محبت میں تڑپے. تو ہم نے اپنے لیے غلطی کی تو پھر اس کا گلہ ادھر نہیں جائے گا. تو جب ہم نے غلط کیا تو ہم سکون تلاش کرتے ہیں زندگیوں میں اور کہتے ہیں اس تصوف سے اور اللہ سے ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا. تو میاں یہ سودے کی بات نہیں ہے، اسے واضح سمجھ لو. یہ بندگی کے حصے ہیں، اور تصوف صدقے دل سے بندگی نصیب ہو جائے یہ تصوف کا حاصل ہے. میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جہانی قوتیں ہیں ان کو سمجھ لینا، بیماریوں سے دوری کو سمجھ لینا، اولاد کا ہونا، اولاد نرینہ کا ہونا، مال و دولت کا ہونا، یہ دنیا کو دیکھو گے تو شاید بہت بڑی بات ہوگی. در مصطفیٰ سے وہ تعلق نصیب ہو جو حقائق کھول دے تو یہ تو عام سی چیزیں ہیں. یہ تو انہیں بھی وہ عطا فرما رہا ہے جو شکر گزاری سے تجاوز کر چکے ہیں. جو تکفیر کے حصوں میں یہ تو انہیں بھی مل رہا ہے. تو کیا یہ بہت بڑی رضا کی نشانی؟ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ بڑا راضی ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس بڑی دنیا کی طاقت بھی ہے. فرعون پر اللہ کی رضا کی نشانی تھی جو اس نے خدائی کے دعوے کیے. نمرود اور شادات کی جو بادشاہیاں اور خدائیاں تھیں، قرآن کریم شہادتیں دے رہا ہے نا جی. یہ قرآن کریم کوئی سابقہ اقوام کے واقعات کی تو کتاب نہیں ہے. اصول وضع فرما دیے ہیں اللہ رب العالمین نے، چاہے سابقہ بات فرمائی ہے، چاہے خیر القرون کے حصوں پر بیان فرمایا ہے، چاہے آنے والے وقت پر بات فرمائی. اصول وضع ہو رہے ہیں. اس طرح اس پیرائے میں جو بھی جائے گا نتائج ویسے پائے گا. تو اگر اللہ کی رضا کی نشانی یہ دنیا کی شان و شوکت ہے، پھر اس کو کس پیروں میں لوگ ہیں کہ جنہوں نے تجاوز کیا دین حق سے؟ اللہ رب العالمین کی رضا کی نشانی اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی حق ہے اور اس سے باہر نہ حق. مانے گا سکھ پائے گا، بندگی کے حصوں سے آشنائی نصیب ہوگی، اور یہی دنیا نہیں ہے عبدالآباد مقربین کی جگہیں نصیب ہوں گی. نہیں مانے گا اپنے ساتھ خود ظلم کرے گا، اور پھر پلٹ کر کوئی نہیں آ سکے گا کہ تڑپتا رہے کہ بارے لا ایک دفعہ پھر بھیج، میں ساری حیاتی سجدے میں بسر کر دوں گا. ایسا نہیں ہے. یہ تو اس کی شان کریمی ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ بیشت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی جو شان کریمی ہے اس سے وہ تعلق اور وہ عطائیں عطا فرما دی ہیں. یہ کپڑا خراب ہو جائے تو نہیں دھوئے پاک ہوتا تھا. یہ صدقہ ہے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جگہ سجدہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ جل شانہ کی رحمت سے جو آشنائی اور جو طلب کے حصے اور جو طریقے آپ نے ہمیں تعلیم فرمائی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. اور ہم عبادات کے بدلے دنیاوی حیات ڈھونڈنے چل پڑے تو ایک لحظے کو سوچیں تو صحیح کہ ہم نے کیا سودا کیا. اور یہ باتیں اور یہ مثالیں اس کے مطابق نہیں ہیں، لیکن سمجھانے کو عرض کر رہا ہوں کہ جوہری کی دکان پر کوئی پتھر ڈھونڈ رہا ہو، ریت ڈھونڈ رہا ہو. جب کیفیات قلبی کی بات آئے ایک لحظے کو تو سوچو تو صحیح کہ ہم جیسے کمزور لوگ ہوں. میں نہیں کہتا، میں اپنی ذات کہہ دیتا ہوں کہ میرے جیسے کمزور یار ہم کا دل اٹھائے پھرتے ہیں کہ ہمیں قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دو. اپنی حیثیت ہماری دیکھی کہاں کی بات. اس سے بڑھ کر پھر کوئی طلب رہتی ہے؟ اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی دنیا کی طلب ہے تو میاں پھر سمجھ نہیں کام کر رہی. پھر نیا خانے دل میں طلب صادق نہیں ہے. اس کی شان ہے، اس نے پیدا فرمایا ہے تو وہ رازق ہے. یہاں اس آیہ کریمہ میں جب فرمایا نا من ربکم، یعنی وہ ذات جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتی ہے، وہ فرما رہا ہے کہ میرے انبیاء اور رسول حق کے ساتھ آئے ہیں، اسے اختیار کرو تمہیں سکھ اور فائدہ ہوگا. یہ جو ہماری دنیا کی زندگی آپ یقین مانیں، اس میں اگر سکھ تلاش کرنا ہے تو توکل اللہ نصیب ہو جائے تو سکھ ہی سکھ ہے. بڑی تکلیف آ گئی جی، بڑی بیماری آ گئی، بندہ مومن کیا کہے گا؟ میرے اللہ نے صبر کا فرمایا ہے اور اس سے آسانی طلب کرنے کا فرمایا ہے. یہی رہنمائی دی ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کچھ ہے کہاں سے ہے؟ من جانب اللہ. اور یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. بندہ مومن کو تو ایک کانٹا چبھ جائے تو وہ انگنت ہیں جو اس کی غلطیاں معاف ہوں گی، انگنت حصے ہیں جو اجر اور ثواب کے نصیب ہوں گے. ہاتھ خود غلط رکھا، کانٹا چبھا، اس چبھن پر وہ مالک راضی ہو رہا ہے. وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں، چھوٹی چھوٹی اداؤں پر اس کی ذات راضی ہوتی ہے. وہ اس کا وہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے. ہم تو مخلوق ہیں، وہ مالک کل کائنات اللہ رب العالمین. تو اس رب نے فرمایا کہاں بھٹکتے ہو، تمہاری ہر ضرورت تمہیں پوری فرماتا ہوں. تمہیں پیدا بھی فرمایا، احساس ضرورت بھی عطا فرمایا، سبب بھی مہیا کیے، پھر بھی تجھے دے رہا ہوں. اس لیے سمجھ لو تمہارے لیے بہتری میرے انبیاء اور رسول کی اقتداء میں ہے. اس سے باہر تمہیں سکھ نصیب نہیں ہوگا. فآمنوا خیر لکم، ایمان لے تمہارے لیے حق اور بہتری اسی میں ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور انکار کرو، جیسے میں نے عرض کی کہ جنہیں ہم اگر دنیا کے حصوں کو سمجھیں کہ یہ رضا کی نشانیاں ہیں تو پہلے تو ایسے بھی لوگ گزرے نا جنہوں نے بادشاہیوں کے ساتھ خدائی کے دعوے بھی کیے تھے. فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر انکار کرو، کفر کرو، تکفیر میں چلے جاؤ تو کیا ہے؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کارگاہ حیات کے لیے جا رہے ہو، تم اس کے مالک نہیں ہو. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ مالک کل کائنات اللہ رب العالمین کا ہے. جو اس کا ہے اس کے لیے تو ذات باری کا تعلق چھوڑ رہا، تو تکفیر کر کے کہاں جائے گا؟ شیطان مردود نے کہا نا کہ باراللہ مجھے روز معاشر تک فرصت دے دے. اس رب کریم نے فرمایا جا. کیا روز معاشر نہیں آ جائے گا؟ تو نے جو یہ بڑی لمبی فرصت مانگی تو کیا اس فرصت کی اخیر نہیں آ جائے گی؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جب دار دنیا میں ہم تجاوز میں آتے ہیں اور تجاوز میں ہماری رسی کھول دی جاتی ہے تو وہ مثال یہی بنتی ہے کہاں تک جائے گا جی؟ کوئی کیا کر لے گا؟ اختیار میں ہے کیا؟
بڑا سینہ تھاپتے ہیں، میں نے یہ کہا، میں نے یہ، اس سینے میں ایک ہلکی سی درد چھڑ جائے بندہ روتا پھرتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بچا لو، میں نہیں بچ سکوں. یہی سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں نا میں نے یہ کہا. جب اسی سینے میں بھی ذرا سا درد اٹھ جائے تو آسان خطا ہو جائے. رنگ فق وہ ہوتا ہے بندوں کا، سفید رنگ وہ ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بن گئی، میں تو بڑا جانے میری زندگی کے ساتھ کیا ہوتا. تو میاں دنیا کا جو اس سے ہے اسے آپ دنیاوی عزت و احترام میں دیکھ لو، رزق میں دیکھ لو، حالات میں دیکھ لو، صحت و بیماری میں دیکھ لو، اسباب میں دیکھ لو، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے اور یہ حق ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والے اور حکمت والے. یہ ایک بحث یہ بھی آتی ہے کہ ضمنی موبائل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک سوال تھا مجھ سے لندن میں بیٹھا تو بہت ایک اچھا، اللہ اس کو اور بہتری کا سبب دے، ایسی جگہ پر ہے جہاں مخلوق تک وہ حق پہنچا سکتا ہے. انہوں نے سوال کیا، کہتے ہیں جی یہ جو لوگ غیر مسلم ہیں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، تو ہمارے پاس سوال یہ آتا ہے کہ یار یہ اتنے نیک اور صالح کام یہ کر رہے ہیں تو انہیں دوزخ میں کیسے جانا جائے گا، یہ کیسے جلیں گے. تو میں نے کہا مختلف پیرائے ہیں، سمجھنے کے لیے میں 2-4 مثالوں میں عرض کرتا ہوں، اصولی بات آخر میں عرض کروں گا. کہتا کیا؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، بڑا بیمار ہوں میں، ایئرپورٹ پر میں آیا ہوں، اگر میرے پاس ویزا نہ ہوتا تو یہ ملک والے داخل ہونے دیتے؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا یار میں بیمار ہوں، میرے ساتھ انہیں رعایت نہیں کرنی ہے، کہ اصول کے خلاف ہے. میں نے کہا اچھا ملک کا داخلہ اصول کے مطابق ہو سمجھ آتا ہے، دین میں داخلہ اصول کے مطابق. میں نے کہا اس کو نقطے کو سمجھو. دوسری بات میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی عمل بندہ بے مقصد کر رہا ہو، انسانی فطرت ہی نہیں ہے. دیکھو نا، جب اس کے اندر فطرتاً یہ رکھ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا، تو جو اعمال صالح وہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کو کر رہا ہے. اور جو کو بہتر عمل کر رہا ہے اسے عمل صالح تو نہیں کہیں گے، دنیاوی اصول میں بہتر کہیں گے. تو اس کے پیچھے اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو پھر کچھ اور مقصود ہوگا. اس کی شان کریمی ہے، اگر کوئی اور مقصد ہے تو اسے عزت دے دے گا، اسے صحت دے دے گا، دنیا کا انعام مل جائے گا. اس نے اصول سے تجاوز کیا، اس کی جو بہتر عمل ہے اس کی نیت کچھ اور ہوگی، اس کی نیت صالح ہو نہیں سکتی چونکہ وہ پہلے ہی اصول سے باہر ہے. اور اگر بندہ مومن اس سوال پر پہنچ گیا ہے کہ غیر مسلم کا عمل بڑا اچھا ہے، اسے دوزخ میں کیوں ڈالا جائے، تو پھر میں نے کہا اس کے آگے پھر سوال جواب کے موقع تو ختم ہو گئے کہ ہمیں دین اسلام سے شناسائی اور اس کے جاننے کی ہماری جو کیفیات ہے یہاں پہنچ گئی. پھر تیسری بات میں نے کہا عرض یہ آخری بات، ہمارے لیے حکم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے بعض صحابہ کے بھی یہ حالات دیکھے، کلمہ ادا کیا، عبادات کے موقع نہیں ملے، کلمہ نصیب ہوا اور ساتھ شہادت نصیب ہو گئی، دنیا کی زندگی کا انقطاع ہو گیا، دنیا سے پردہ ہو گیا. کون سے تہجد پڑھے تھے ان ہستیوں نے، کون سی نمازیں پڑھی تھی، درکار کیا تھا؟ سرنگوں ہونا. بہرحال جو ہے تو ہے، کیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان لیا، منو ان مان لیا. ہمارے شہیدوں سے میں نے کہا آخرت میں تعمیر نہیں ہونی. یہ ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہو سکے. ہم کسی کو ملنے جاتے ہیں، نہاتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، کنگھیاں کرتے ہیں، پورے تیار ہو. کس لیے؟ اس لیے کہ ہم اس ملاقات کے قابل ہو جائیں. عبادات میں نے کہا وہاں ضرورت نہیں ہے کہ اجر اور ثواب کی کوئی عند اللہ ضرورت ہے، یہ عبادات ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہو اور انہیں شرف قبولیت نصیب ہو. تو جب بندے مومن یہاں پر پہنچ جائے
کہ یہ جو غیر مسلم کام بہتر کر رہے ہیں انہیں پھر آخرت میں سزا کیوں ہوگی؟ تو پھر وہ اس کا سوال تو یہ بنتا ہے نا جی، وہ کہے کہ میں اللہ اللہ کروں گا تو اس میں مجھے دنیا کا کیا حاصل ہو؟ کمزوری ہے نا ہماری۔ تو جب اللہ جل شانہ سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے، اور جب قلبی تعلق قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جڑتا ہے، بے معنی ہیں یہ چیزیں۔ بندے کی حقیقت اور بندے کو وسعت نظری یہ نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اس کے سامنے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ بے شک حقائق ہیں، چوٹ لگے تو درد ہوتی ہے، خوشی ملے، کوئی کام اچھا ہو تو خوشی ہوتی ہے، یہ انسانی فطری تقاضے ہیں، لیکن جب تکلیف ہو تو اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ جب کوئی حصہ قابلیت کا یا کوئی حصہ کامیابی کا ملے تو اسی کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں کہ میں کہاں ہوں یا میری پسند کیا ہے۔ اور جب یہ زندگی آ جائے نا کہ جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے، پھر دنیاوی زندگی میں دلوں میں سکون آ جاتا ہے، پھر دلوں میں بے سکونی نہیں رہتی، یا اندھیرا ہے یا روشنی ہے۔ جب ایمان ہوگا تو پھر اس کی کیفیت ایسی ہے کہ یہاں روشنی ہے، یہاں اندھیرا نہیں ہوگا، پھر سکون ہوگا، بے سکونی نہیں ہوگی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام اللہ کی طرف سے ہے، اس کا حکم ہے۔ کیسے ہے؟ انبیاء اور رسول نے جیسے بیان فرمایا، حدود وہ ہے، کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ یا ایھا الناس کو مخاطب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا تک بات آتی ہے، پھر آمنوا سے بعد عاملوا الصالحات تک جانی ہے۔ اس میں ضروری جو ہے وہ اپنا حصہ ہے کہ میں کیا نیت کر رہا ہوں۔ نیت باندھنا میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ بے شک صالح نیت کی بھی اللہ سے دعا کی جائے، یہ ہمارے پاس ہے۔ آگے کیا کیا حصے نصیب ہونا شروع ہو جائیں گے، کیا کیا سبب ملنا شروع ہو جائیں گے، کیسی محافل نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی، یہ اس کی دست قدرت ہے، وہ اور حصے عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اس کی رضا کی نشانی ڈھونڈنا شروع کرو نا، تو اپنے معمولات ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ جو عمل میں اختیار کر رہا ہوں ان حدود کے تحت ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، اگر ان کے تحت ہیں تو اللہ راضی ہے۔ اس کی رضا کی نشانی یہ اعمال صالح۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں غلطی گناہ خطائیں کروں اور کہیں جی اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ کریم تو بخشنے والے ہیں میاں، دنیا کی آگ جو ہے یہ بھی تو جلاتی ہے نا، اس کی صفت ہے جلانا، ہے نا، سارے ہم جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ رحم کرنے والے ہیں، انگلی میں آگ ڈالو نہ کہو نہیں جلائے گی۔ کیوں؟ اصول کے خلاف جا رہے ہو۔ جب اللہ رب العالمین نے اصول فرمایا ہے کہ جس حصے کو تم تجاوز کرو گے تو تمہارا تجاوز تمہیں سزا میں لے جائے گا، تو اللہ کی سنت نہیں بدلتی۔ اصول سے تجاوز ہم کر رہے ہیں اور سزا لیں گے تو ہمارا کردار ہوگا، اپنے ساتھ زیادتی ہم نے کرنی ہے۔ اس نے تو تمام مخلوق میں ایسی مخلوق پیدا فرمائی جسے کلام ذاتی سے نوازا، جس میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ ہمارے ساتھ دوسری مکلف مخلوق جن ہے، ان پر کلام ذاتی نازل نہیں ہوا، ان میں انبیاء اور رسول نہیں ہیں، ان کے یہ قلوب نہیں ہے کہ وہ قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنے والے جو انوارات ہیں ان تجلیات کو وہ برداشت بھی کر سکے۔ افضل الخلق اس رشتے سے ہے، قل الروح من امر ربی سے ہے، اس تعلق کو چھوڑ دے گا تو ایسا پھر جانور بھی کوئی نہیں ہوگا، اور جب انسانیت سے گرے گا تو جانور کے حصے میں چلا جائے گا تو پھر وہی ہوگا جو دنیا کے اس حصوں میں ہوتا ہے۔ جہاں جنگل میں چلے جائیں تو جو طاقتور ہے، جو وہ پسند کرتا ہے وہی صحیح ہے، جو وہ چاہتا ہے، تو پھر دنیاوی حصوں میں امن نہیں ہے۔ پھر ایک سوال اور آتا ہے اور وہ بیان کر کے میں اپنا بات، ہمارا غالباً وقت بھی 1-2 منٹ رہ گیا ہے، کہ وہ حصے دنیا کے جن حصوں میں اسلام بھی نافذ نہیں ہے اور مسلمان ملک بھی نہیں ہے، نسبتاً وہاں رہنا بہتر ہے، آسائشیں بہتر ہیں، نظام بہتر ہیں ان کے جہاں اسلامی ممالک کا نام ہے اور اسلام کے نام پر کچھ بات ہو رہی۔ بات یہ نہیں ہے کہ نام ہے یا نام نہیں ہے، بات اصول اختیار کرنے کی ہے۔
جن ممالک میں جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کا جو ٹھہراؤ اور جو نظام ہے اس کے اصول دیکھ لیں کون سے ہیں۔ دنیا میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دنیاوی زندگی کے بیان فرمائے ہیں وہ دنیا کا سکھ دیں گے، چاہے اسے مومن اختیار کرے چاہے اسے کافر اختیار کرے۔ پانی پیاس بجھاتا ہے، جسے پیاس لگے وہ پانی اسے میسر ہے، اس کی پیاس بجھے گی۔ دنیا کے اصول جن ممالک کی آپ مثال دیں گے ان ممالک میں اگر وہ اصول 14 صدیاں پہلے ہیں تو پھر مجھ سے بات کر لیں۔ اگر ان قوانین ان اصول و ضوابط کی ابتدا 14 صدیاں پہلے اور مدینہ منورہ سے ہو رہی ہے تو پھر سوچنے کا مقام تو یہ ہے کہ نام کی بات نہیں، ہم نے اختیار کرنا چھوڑ دیا، ظاہری اسلوب بھی ہم نے چھوڑ دیے تو ہم ذلیل و خوار۔ سب سے خوبصورت جو تبلیغ ہے وہ کسی بھی انڈیویجول کا کردار ہے، اور دین اسلام محبت کا درس دیتا ہے، دین اسلام سختی کا درس نہیں دیتا۔ آپ عہد صحابہ سے مثالیں اٹھا کر دیکھ لیں، جو سب سے خوبصورت پہلو آپ کو تبلیغ کا ملے گا وہ کسی بھی ایک ذات کا کردار ہوگا۔ آج ہماری پسند ہے، میں چاہتا ہوں ایسا ہو، میں چاہتا ہوں ایسا ہو، تو یہ تکرار ہمیں آپس میں دور کر گئی، بے اتفاقی میں لے آئیں اللہ رب العالمین کے حضور اپنی کمی بیشیوں کی معافی طلب کریں اور اس سے دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق مانگیں، وہ کردار اختیار کریں جو امت میں بھی اتفاق کا سبب ہو، جو ہمارے ملک میں بھی بہتری کا سبب ہو، اور جو غیر مسلموں کو بھی دین کی طرف ترغیب کا سبب ہو، اعتراض کا نہیں، ترغیب کا سبب۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ تو جب یہ ذکر کے حوالے سے مولانا حدیث شریف کا یہ آخری حصہ پڑھ رہے تھے کہ ہو ملکوں لا یشق بہم جلیسا، تو اس کی شرح میں بڑی ایک عجیب چیز ملتی ہے کہ وہ بدبخت نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب جو علماء جب شرح کرتے ہیں نا کہ اللہ اللہ جہاں ہو رہی ہو وہاں جو بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں ہوتا، اس پر وہ کرتے ہیں کہ بدبخت وہ ٹھہرتا ہے جو ایمان گوا جائے۔ غلطی کوتاہی ہو جانا وہ اس بدبختی کے معنوں میں نہیں آئے گی، اور اس سے مراد اس شرح کرتے ہیں جب علماء وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ جہاں ہو رہی ہو وہاں بندہ بیٹھا جائے، جتنا بھی کمزور ہوگا دنیا سے جب اٹھے گا بحالت ایمان اٹھے گا۔ یہ اس اللہ اللہ کی برکت ہے۔ اس کی شرح میں یہ صوفیاء جب اس کی شرح کرتے ہیں اسے تو وہ یہ بیان اس میں فرماتے ہیں۔ اور ہمارا تعلق سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ سے ہے، اور حضرت قاسم فرزاد حضرت امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے شیخ تھے۔ آپ کے قدموں تک اللہ رب العالمین نے ہمیں رسائی دی، چاہے رشتے سے دی اور چاہے اپنی اس سے دی کہ بائی چوائس دی، لیکن اللہ نے ہمیں آسانی فرمائی۔ میں پچھلی دفعہ آیا تو میں بولتا تو دبے الفاظ میں ہوں کہ کوئی یہ نہ کہ اپنی شیخ کی محبت میں باتیں کرتا ہے، یہ نہ کو کہ میرے رشتوں کو جو جانتا وہ یہ نہ کہ ہاں اپنے والد کی محبت میں باتیں کر۔ منبر رسول پر بیٹھا ہوں، کلام ذاتی میرے سامنے ہے، خانہ خدا میں۔ آپ یقین مانے میں اس تڑپ سے بولتا تھا کہ کوئی ہو جسے صدقے دل سے یہ حصہ نصیب کرنے کی خواہش نصیب ہو جائے، جو تسلسل صدری علوم کا وہ دربار رسالت سے جاری ہے، اس سے وہ منسلک ہو جائے۔ نہ کو پہلے خواہش تھی نہ غرض تھی، نہ آج کسی خواہش یا غرض کے تحت ذاتی کے تحت حاضر ہو۔ تب وہ موقع تھا، آج وہ موقع نہیں ہے۔ آج یہ موقع ہے، کل یہ موقع نہیں ہوگا۔ فانی جہان ہے، ہر ایک نے اپنے حصے کی زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں وہ حصے نصیب فرمائے جس کے لیے اس نے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اور ہم پر تو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان۔ طریقہ ذکر عرض کر دوں، اس طریقے کے ساتھ آپ اختیار کیجئے گا، اختیار کرنا پڑے گا۔ تصوف کا اصول مجھ سے پوچھتے ہیں نا تو میں یہ عرض کر دوں گا کہ تصوف کے جو اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ اختیار کرنا پڑے گا۔ نہ یہ سننے سے آئے گا، نہ یہ پڑھنے سے آئے گا، نہ یہ تقریر سے، نہ تحریر سے، اسے اختیار کرنا پڑے گا۔
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسے پیاس لگی ہے تو پانی کا کلیہ لکھنے سے پیاس ختم ہو سکتی ہے، یا پانی کو دیکھنے سے پیاس ختم ہو سکتی ہے، یا پانی کی آواز سننے سے پیاس ختم ہو سکتی ہے، تو پھر ڈھونڈنا کہ ہاں کیفیات ایسے ہو سکتی ہیں، تو تصوف کو بھی ڈھونڈنا۔ اور اس ضد میں نہ جایا کریں کہ فلاں بہتر ہے یا فلاں بہتر ہے، ہم سے سارے اچھے ہیں، وہ جانے اور اللہ جانے۔ بزرگوں کو نہ تولا کریں، ہمیں اپنے آپ کو تولنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ یہ توفیق دے کہ یہ ادراک رہے۔ پھر جو سلاسل میں طریقہ ذکر ہیں، جو طریقہ یا انداز آپ دیکھتے ہیں وہ ذکر نہیں ہوتا، وہ ذریعہ ہوتا ہے، مینز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ذکر لفظ اللہ، اس کی تکرار ہے، یہ ذکر ہے۔ اور بندے سوال کرتے ہیں، مجھ سے کسی نے سوال کیا اور اس کا جواب حضرت بیان فرما رہے تھے کسی جگہ، تو میں سن رہا تھا، تو کسی نے سوال کیا کہ اسم اعظم دے دیں۔ اب یہ غلط العام کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں اسم اعظم دے دو، اس سے کیا ہوگا؟ وہ جی پھر جو آپ چاہیں وہ ہوگا۔ یہ عمومی طور پر اس شعبے میں یہ اس طرح کے سوال بھی آتے ہیں کہ جی آپ اسم اعظم دے دیں تو اسم اعظم جس کے پاس ہوگا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ حیات پلا دو تو موت نہیں آئے گی، جی؟ تو اللہ رب العالمین تو قرآن کریم میں فرمانا کہ ہر نفس کو موت آنی ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ حیات پلا دو موت نہیں آنی۔ تو دیکھو نا کہاں تک بندہ جب بھٹکتا ہے، تو کہتے ہیں اسم اعظم دے دو، پھر کیا ہوگا جی؟ پھر جو چاہو گے وہ ہوگا۔ تو حضرت فرما رہے تھے نہیں، اس کا اصول سمجھو۔ اصول یہ ہے کہ اللہ کے نام کا جب ذکر کیا جاتا ہے نا لفظ اللہ سے، تو یہ واحد حصہ ہے جو ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے نام ہیں اللہ رب العالمین کے وہ صفاتی ہیں، واحد ذاتی نام لفظ اللہ ہے۔ اس سے بڑھ کر فرماتے ہیں اسم اعظم اور کچھ ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں جب اللہ اللہ اختیار کرتے ہو تو تمہاری مرضی ختم ہو جاتی ہے، تمہاری مرضی ذات باری تعالیٰ کی مرضی میں ضم ہو جاتی ہے، پھر تم چاہتی وہ جو اللہ کو پسند ہے، تو پھر دنیا میں جہاں چلے جاؤ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی۔ تو اللہ کریم وہ تعلق ہمیں بھی عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ تو طریقہ ذکر میں عرض کرنے لگا تھا، تو سلسلہ عالیہ میں جو طریقہ ذکر ایسے ذکر خفی کہتے ہیں، اور طریقہ جو ہے اس کا قبلہ رخ بیٹھا جاتا ہے، آنکھیں بند، منہ بند، متوجہ اللہ ہو کر پورا دھیان اپنے دل پر رکھا جاتا ہے، اور سانس کے ساتھ خیال میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے لیے پڑھنا نہیں ہے، جس کے لیے سوچنا ہے، اور وہ تسبیح ہے جس کے لیے منکیں نہیں ہیں، سانسیں ہیں۔ تو یہ طریقہ، یہ سانس اندر آئے تو لفظ اللہ خیال میں، یہ آواز نہ زبان سے نہیں، خیال میں سانس کے ساتھ جڑتا ہوا اندر چلا جائے دل میں۔ سانس خارج فرمائے تو خیال کریں لفظ ہو باہر آئے اور دل پر ضرب کرتا، یہ دیکھیں یہ اللہ کی تسبیح ہے، اور اللہ ہو کے ساتھ سانس کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ تو جب آپ یہ پورا کہیں گے تو سانس کا لینا اور سانس کا خارج کرنا یہ مکمل ہو جائے گا، ایک سیکوینس بن جائے گا۔ اور جب اسے باقاعدہ اس طرح کریں گے تو اس حرکت اور اس تیز سانس اور اس کے لینے سے آپ کا خیال جو وہ کم بھٹکے گا، آپ فوکس زیادہ ہوں گے، اور اللہ رب العالمین مہربانی فرمائی، اللہ اللہ قبول ہو اور کیفیت نصیب ہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرماتا ہے اللہ شارک سے بھی قریب ہے۔ کبھی ہم نے محسوس کیا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں؟ اور اگر یہ احساس نصیب ہو جائے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں تو کیسی حیات ہوگی؟ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جو وجود چاہے حرکت کرنے کی میں نہیں کر سکوں گا، کیوں آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں اس محفل کی محبت میں، احترام میں، کہ بات ہو رہی ہے، مہمان آیا ہے عرض کر رہا ہے، اس کی سن لیں، محفل ہے، سب کو ڈسٹرب نہ کریں، ہے کہ نہیں؟ کیا آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں؟ میں آپ کے دل کا حال جانتا ہوں، جانے میں اپنی بوس معتبری میں لگا ہوا ہوں کہ میں جیسے بول رہا ہوں یا جیسے میرا کلام ایسا کسی کا نہ ہو۔ آپ کی طرف نہیں مثال دیتا ورنہ دل میں آئی ہے بات، لیکن اپنی ہی دیتا ہوں کہ اگر میں اپنی ہی دوں، اس کمزوری کو بھی دیکھوں تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ میں اپنے زور میں آنکھ کو لگاؤں۔ اب جب قرب الہی کی بات آئے گی تو اللہ کی ذات علیم ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں،
تو جب مجھے قرب الہی نصیب ہوگا تو مجھے اس سے غرض نہیں ہوگی کہ آپ میرے لیے کیا رائے قائم کرتے ہیں، مجھے اس سے غرض ہوگی کہ میرا اللہ راضی رہے۔ تو عمل بعد کی بات ہے، محرک جو ہے وہ نیت کام کرتی ہے، بندہ وہاں نیا خانے دل سے انما الاعمال بالنیات کی پھر سمجھ آتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پھر سمجھ آتی ہے۔ تو جب آپ اللہ اللہ کریں گے اور قرب الہی محسوس کریں گے، اللہ کریم یہ تقرب کی کیفیت ہمیں نصیب فرمائے، تو آپ کے معمولات زندگی بعد کی بات ہے، نیا خانے دل سے پیورٹی آئے گی، آپ غلط سوچنے کو بھی رد کریں گے کہ نہیں میاں میں نے وہ کام نہیں کرنا جو عند اللہ ناپسندیدہ۔ اور یہ تعلق یہاں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہو، وقت رخصت بھی یہی چاہیے، اور جو قیام برزخ کا ہے وہاں بھی یہی چاہیے، روز معاشر کی ابتدا بھی یہیں سے ہے اور شفاعت تک بات یہیں سے ہے۔ یہی وہ نور ہے، یہی وہ نور ایمان ہے جو پل صراط کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روشنی دے گا۔ اللہ کریم ہمارے حال پر ہمہ وقت رحم فرمائے۔ آپ یہاں تشریف لائے، روزگار کے لیے آئے، اللہ کریم آسانیاں فرمائیں، کوشش کیا کریں اپنی اولاد کے ساتھ وقت صرف کیا کریں۔ اب یہ جو گلوبلائزیشن ہوئی ہے نا، اس کے ساتھ فرق کہیں نہیں رہا، حالات کا کہیں یا معاشرے میں کہیں فرق نہیں رہا، اور بے شمار لوگ میرے ساتھ بات کرتے ہیں تو ایک عمومی حل انہیں میں کہتا ہوں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کرو، وہ آپ کو بے شمار کمزوریوں سے اسے محفوظ رکھے گا، تو اللہ ہمارے ان آنے والی نسلوں کو بھی سنبھالے۔ تو جو کلمات ہیں وہ ذکر کے میں پڑھوں گا تو تھوڑی دیر میرے ساتھ ذکر کر لیں، اگر آپ کہیں تو پہلا لطیفہ ہی کروں گا، تو اگر آپ یہاں ذکر کرتے ہیں تو تھوڑا سا آگے بھی کرا دوں گا، چونکہ کوئی لوگ یا دوست ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے اسباق آگے ہوں گے، کوشش کروں گا کہ کم وقت میں ہو۔ تو آپ فرمائیں جی کیا کرنا ہے؟ تو وہ تو دونوں میں آئے گی، صرف پہلا کرنا ہے یا اگلا ذکر بھی کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں 7 لطائف جنہوں نے کیے ہیں وہ شروع کی جو مراقبات ہیں ثلاثہ وہاں تک ذکر کروں گا، اور جو نئے احباب تشریف رکھتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کچھ دینے آیا ہوں، اللہ جانتا ہے یہ اللہ اور بندے کے ماں بہن ہے، آپ آپ کی اللہ اللہ قبول ہوگی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے تو یہ میرے لیے اللہ کی رضا کا سبب بنے گا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میرا ہے یا میں کرا رہا ہوں، یہ نہ سمجھے گا۔ صدقے دل سے اللہ کے تعلق اور صدقے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قلبی تعلق ہے اس کو دیکھیے، اس سے جانچیے گا، وہاں نقش بال نہیں آنا چاہیے، نقش نہیں آنا چاہیے، تو اللہ آسان فرما دے گا۔ تو جو تسبیحات میں پڑھوں یہ میرے ساتھ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ اللہ، چلیں کل پہلا لطیفہ پوری توجہ اپنے دل پر لے جائیں، سانس اندر آئے تو